سر اس میں یہ الفوائد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ بعض چیپٹرز بنائے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ ضروری اپنے مشاہدات جو ہیں وہ رقم کیے ہیں، تو بڑے کام کی چیزیں ہیں صاحب یہ. تو جیسے مقدر وہ پڑھتے رہتے تھے، پڑھنے کے ساتھ مقدر کوئی نوٹ بک ساتھ میں رکھتے تھے، ایسا لگتا ہے، تو کوئی نقطہ ذہن میں آیا تو انہوں نے وہ اس کو فوراً لکھ لیتے تھے، تو اس سے یہ ہوا کہ یہ پوری کتاب تیار ہو گئی تھا. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اذا قہر نفسک حب الفانی فذکرها العیش الباقی فإن ابت الا بیع الغبن فحجر علیہا حجر السفی. یہاں کہتے ہیں کہ جب تمہارے نفس کو اس فانی دنیا کی، دنیا جو فانی ہے، اس کی محبت بہت ہونے لگے، یا اس دنیا فانی دنیا کی جو محبت تمہارے نفس پر غالب آنے لگے، تو فذکرها العیش الباقی، تو جلدی سے اپنے نفس کو اس عیش و عشرت کی یاد دلاؤ جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہوگا کہ صاحب جو عقل ہے اور جو دل ہے دونوں ترجیح دے گا باقی کو فانی کے اوپر، لیکن اس کے لیے تذکیر ضروری ہے، تذکیر ضروری ہے، مطلب یاد دہانی ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر خراب آدمی اصلاً خراب نہیں تھا، اس کو کوئی یاد دہانی کرانے والا نہیں تھا. آپ سے یاد دہانی کرانے والا کوئی نہیں تھا. ہاں جی، اسی لیے بچوں کو بگڑنے سے پہلے بنا لیجئے، مطلب کہ بچوں کو اگر تذکیر کرتے رہیں گے تو بچے خراب نہیں ہوں گے. ایسی بڑوں کا ہے، اس لیے تذکیر جو ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زوروں کے ساتھ حکم دیا ہے. ابھی جو میں نے فجر میں نماز پڑھائی میں جو آخری جو آیت ہے نا وہ ہے سورہ ابراہیم. تو سورہ ابراہیم کی آخری جو آیت ہے نا، اب اسی میں دیکھیں تذکیر کی بات، آخری آیت ہے ھذا بلاغ للناس. یہ جو ہے کلام جو اللہ تعالیٰ کا یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور اگر ان کو ڈرنا ہے نا آخرت سے تو اسی کلام کو پڑھ کے خوف کھائیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اور وَلْيَعْلَمُوا، اور پھر ان کو پھر یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے انما ہوا الہ واحد، کہ اصل میں ایک ہی اللہ ہے. پھر دیکھیے اب وَلْيَذَّكَّرَ، یہ تذکیر آ گئی، اور وَلْيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں. اب یہاں عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں. تو یہ ذکر یذکر تذکیر، تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کو. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو آپ کو بنایا ہے، اللہ ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ. جو مینوفیکچرر ہے نا اس کو معلوم ہے کہ اسی کا انوینشن ہے. آپ سمجھے؟ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن شریف نے فرمایا دیکھو تذکیر کرتے رہنا، یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہنا، کیونکہ اگر تم میں ذرا سا بھی ایمان ہے نا تو یہ یاد دہانی سے وہ جو چنگاری ہے نا وہ انشاءاللہ وہ شعلہ بن جائے گی. اگر یاد دہانی نہیں ہوگی تو یہ چنگاری ہے نا
یہ بجھ جائے گی. تو وہ اللہ نے وذکر فإن الذکریٰ تنفع اگر ایمان ہے تو یہ چنگاری انشاءاللہ بڑھ کے پھر شعلہ ہوگی، پھر ایمان کا شعلہ بنے گی. لیکن آج کل جو دنیا ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے صاحب، قرآن حدیث کی بات نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. گھروں میں اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی، دنیا خرافات ہوتی سب. یہ صاحب بہت اس جنریشن کا سب سے بڑا المیہ صاحب یہی ہے، اللہ رسول کی بات سے چڑھ ہے، باقی سب باتوں سے محبت ہے. یہ اچھے اچھے گھروں میں ختم ہو گیا صاحب. اچھے اچھے گھروں میں تعلیم و تعلم کا ختم ہو گیا. آپ اپنے بیگم سے صبح سے شام تک بات کریں، بچوں سے بات کریں، سٹاک مارکیٹ کی بات کریں، بزنس کی بات کریں، سٹڈیز کی بات کریں، سب بات کریں، لیکن جہاں رخ اللہ رسول کی طرف آیا اچھا اب نیند آ رہی ہے. جب بیگم یہ کہتے ہیں کیا آپ بڈھوں کی طرح ہر وقت اللہ رسول کی بات کرتے ہیں بڈھوں کی طرح. لوگ بور ہو جاتے ہیں، 2 منٹ میں بور ہو جاتے ہیں گھر پہ. پھر لوگ آپ جملہ بھائی اگر اللہ رسول کی بات کرنا تو ہم مسجد چلے آئیں گے یار، وہاں سن لیں گے. آپ سمجھیں؟ تو اس وجہ کہ یہ جو ہے صاحب یہ غلط بات ہے. اس کو یہ فرما رہے ہیں ابن قیم فرمائے جب اس فانی دنیا کی محبت تم پہ غالب آنے لگے تو کہنے بس فوراً رخ موڑ لو اپنی فکر کا کدھر کی طرف، العیش الباقی، اس عیش و عشرت کی طرف جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو جو بھی جیسے اللہ میں قانشی میں وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، تو جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ فوراً سمجھ جائیں گے. عقل مند اولو الالباب عقل مند لوگ، اور جو خپتی لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ پھر بھی اس کو ترجیح دیں گے دنیا کو. فَإِنْ عَبَدْ إِلَّا بَيْعُ الْغَبَنِ فَحْجُرْ عَلَيَّ حَجْرَ الصَّفِيَّةِ. اللہ کہتے ہیں اور اگر آخرت سے انکار ہے، اگر آخرت کے یا تو بالکل ہی عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت کا، یا بالکل عقیدہ ہی نہیں، یا پھر عقیدہ ہے لیکن اس مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے، یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر، ہم اس میں کسی سے بات نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں فَإِنْ عَبَدْ اگر انکار کر رہا انسان کہ ہم کو نہ سننا ہے نہ اس پہ بات کرنی ہے، فَإِنْ عَبَدْ إِلَّا بَيْعُ الْغَبَنِ، تو اس نے ایک گھاٹے کا سودا کیا. اب گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ صاحب چاہے آپ اللہ کے ولی کیوں نہ ہو، آپ کو تذکیر چاہیے. اس سے کوئی وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے. اور اب آپ اگر اللہ کے ولی بنے ہیں تو اسی تذکیر سے کی وجہ سے بنے. یعنی غفلت کے ساتھ نہیں بنے، آپ بن ہی نہیں سکتے. آپ اللہ کے ولی جو ہے نا وہ اسی تذکیر کے ساتھ وہ بنے. اچھا کوئی آدمی ان کو کوئی اچھی بات بتا دے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. تو کہنے لیکن اگر تم نہیں سننا چاہتے ہو تو کہتے ہیں تم بیع الغبن، تم نے گھاٹے کا سودا کیا، پھر اب لگے رہو اس دنیا کے پیچھے. فَحَجُرْ عَلَيَّ حَجْرَ الصَّفِيَّةِ، تو کہہ رہے ہیں اب اس آدمی کی زندگی میں سے پتھر ہی پتھر ہیں، پھول نہیں ہوں گے اس کے لیے. وہی خپتی جو آدمی ہے یہ پتھر کو پھول سمجھ کے اس کو جو ہے نا اپنے جیب میں رکھے ہوئے. پھر ایک بہت عمدہ بات کہتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں کہ اور اپنے دیکھیے کہتے ہیں جیسے آنکھیں اللہ نے یہ سامنے کی دی ہیں نا، کہتے ہیں ایسی 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں دل میں. استعارہ ہے، کہتے ہیں جو دل کی آنکھیں ہیں نا تو ایسا سمجھو کہ جیسے تم کو اپنی ظاہر کی آنکھوں کو دھوتے نا پانی سے صاف کرنے کے لیے کہ بھائی آنکھیں ذرا دھو لیں، کہنے گے ایسی جو دل کی آنکھیں ہیں نا ان کو بھی دھو. اور صاحب دل کی آنکھوں
آنکھیں آپ دھو سکتے ہیں پانی کے ساتھ نہیں بلکہ آنسوؤں سے. جب آدمی اللہ کے حضور میں روتا ہے نا، اللہ کے خوف سے، موت کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اور اپنے گناہوں کے اوپر جب سوچتا ہے کہ ہم نے کتنی وقت ضائع کیا ہے، کتنی گناہ کیے ہیں، تو پھر جب آدمی دھوتا ہے، روتا ہے نا، تو اس سے دل دھوتا ہے. یہ کہاں ہے یہ قرآن شریف میں کہ دل کی آنکھیں؟ قرآن شریف میں کئی بہت بلاغت سے اللہ میں نے ارشاد فرمایا. کیا ہے کہاں ہے کہ دل کی جو آنکھیں ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. الف لام میم سجدہ میں، حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ دل میں جو آنکھیں ہیں نا اس کے اندھے ہیں. تو یہاں پہ اللہ میں نے وہی استعارہ استعمال کیا کہ جو دل کی آنکھیں ہیں نا اس کے اندھے ہیں. تو جو سب کچھ دیکھ کر بھی ہر چیز کا انکار کر رہا ہے تو اس کو مطالعہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دل کا اندھا ہے، آنکھوں کا اندھا نہیں ہے. تو دل کو دھوئیں آنسوؤں سے. پھر کہتے ہیں وَكُلَّمَا تَذَكَّرَتْ مَا أَبْصَرَتْ، اور کہتے ہیں کہ جتنا تم قرآن حدیث کو سوچو گے، سمجھو گے، اس کی تعلیم حاصل کرو گے اور اس کا مذاکرہ کرتے رہو گے، اتنا زیادہ کیا ہوگا، دل میں کی جو آنکھیں ہیں ان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا. ان کی ابھی جیسے ان کا ڈاکٹر اسلام صاحب کا بھی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو میں کل پوچھ رہا تھا سب کیا کہنا، الحمدللہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، آنکھیں مرجھانا شروع کریں گے. تو ایسی آپ یہ سمجھ لیجئے صاحب، جو دل کی آنکھیں ہیں صاحب ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جتنا آپ قرآن حدیث کو سمجھیں گے اور نصیحت کو قبول کریں گے اللہ رسول کی، اتنا زیادہ دل کی جو آنکھیں ہیں نا ان کی بصارت میں اضافہ ہوگا. فَأَطْرَقَ بِدَمْعَةٍ، کہنا جب آدمی قرآن حدیث پر فکر کرتا ہے نا تو ایک عجیب تاثر ہوتا ہے، پھر کبھی کبھی آنسو خود بخود نکلتے ہیں، مطلب بغیر ارادے کے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ رسول کی کوئی بات دل کو لگ گئی، اب آپ اس کا تقابل کر رہے ہیں اپنی زندگی سے، تو خود بخود آنکھیں آنسوؤں سے آنسو نکل رہے ہیں. لعل فرط البکا یدفع فساد البصر فیصلح لرؤیت الحبیب. سبحان اللہ. کہنے لگے دیکھیے کیا پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں صاحب، یہ کہنے شاید تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے شاید تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے جو تمہارے دل کی جو آنکھیں میں فساد پیدا ہو گیا تھا نا وہ صحیح ہو جائیں. اور کہنے دیکھو جب یہ دل کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی نا تو لرؤیت الحبیب، تو یہ حبیب کے دیدار کے لیے پھر تیار ہو جائیں گی. پھر یہ حبیب کے دیدار کے لیے تیار ہو جائیں گی. تو اس لیے صاحب جب اللہ کو دیکھنا ہے اور رسول کو دیکھنا ہے حشر کے دن انشاءاللہ، تو اس کے لیے صاحب رونا تو پڑے گا، دل کی آنکھوں کو صاف کرنا پڑے گا. اور یہ ہوں گی صاحب صرف تذکیر سے، ٹی وی دیکھنے سے نہیں ہوگا صاحب، فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا، یہ میوزک سننے سے نہیں ہوگا، گالی گلوچ والی فلمیں اور یہ جو لغویات چل رہی ہیں صاحب اس سے نہیں ہوگا صاحب. اس سے تو آپ اندھے ہو جائیں گے، دل کے اندھے ہو جائیں گے. اور لوگ ہو گئے دل کے اندھے، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی صاحب. اس کے لیے تو آپ کو اپنے دل کی دنیا کو بنانا پڑے گا، اور تاکہ وہ کہہ رہے ہیں لیصلح، تاکہ اصلاح پیدا ہو جائے، تمہارے دل کی آنکھیں صحیح ہو جائیں، لرؤیت الحبیب، تاکہ جب حبیب کا دیدار ہو تو صاحب اس کے لیے آپ کا دل تیار ہو. صاحب جنت میں سب کچھ ہوگا
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہوگا. ایک تو اللہ کا دیدار ہوگا صاحب، لیکن اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اب اللہ تم سب سے ہمیشہ خوش رہے گا. اب ہم ناراض ہی نہیں ہوں گے تم سے. اب اس کو اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہنا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے تم کو اس لسٹ میں شامل کر لیا جس سے ہم کہیں گے کہ ہم تم سے ہمیشہ خوش ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں بس تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. دیکھیے صاحب، جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے صاحب. اس کے لیے ہم لوگوں کو صاحب خوب محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب کے دیدار کے لیے دل کو تیار کرو. اس لیے صاحب ساری بات اسلام میں دل کی ہے، ظاہر کی نہیں ہے، اصل میں باطن کی ہے. اصل باطن ہے، ظاہر ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. ہر چیز اللہ نے دل کی بات رکھی ہے صاحب. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن شریف میں دیکھیے صاحب ہر جگہ دل کا تذکرہ ہے. دل صحیح کرو، دل صحیح کرو، دل صحیح کرو. ظاہر کا اتنا تذکرہ نہیں ہے. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے صاحب کوشش کریں کہ اندر کی اصلاح کریں. ایک بہت بڑا سا معمہ یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے جو لوگ دین کی طرف کبھی کبھار آتے ہیں، بعض لوگ وہ اپنے ظاہر کو صحیح کرنے میں لگ جاتے ہیں. ظاہر کو صحیح کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم کپڑے اب آج سے ایسے پہنیں گے، ہم پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے اب ہم داڑھی رکھیں گے، سمجھے آپ؟ اور اب ہم فلاں کپڑے نہیں پہنیں گے کیونکہ وہ دنیا والوں کی ہے، یہ دین والوں کی ہے، اور ہم ایسا دکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسا دکھنا چاہتے ہیں. تو سارا ایمفیسس ظاہر پہ. آپ مجھے پوچھے آپ نے کسی بزرگ سے کوئی تعلق پیدا کیا کسی کے سے، وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ کٹی پتنگ ہے. لیکن ظاہر پہ بہت ایمفیسس ہے، جبکہ قرآن میں پورا باطن کے اوپر ہے. آپ سمجھیں؟ ہے ظاہر اچھا ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے. وہ مقصود نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو اصل میں باطن ہے. پھر اس کی عکاسی ہونی چاہیے ظاہر میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا باطن خراب ہے اور ظاہر اچھا ہے تو یہ منافقت ہے. پھر تو آدمی منافق ہے کہ آپ کے اندر تک غلاظت بھری پڑی ہے لیکن سامنے بہت صاف براق ہیں آپ. بالکل یعنی داڑھی، ٹوپی، پاجامہ، کرتا ہے، توپ جو بھی پہنا، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آپ اندر غلاظت بھری ہوئی صاحب. حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، صبح شام چغلی بھی ہے، سمجھا آپ؟ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا بھی ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا بھی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا. ادھر توجہ نہیں ہے. توجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارا ظاہر اچھا ہو. یہ غلط ہے. اب یہاں پر ابن قیم کہہ رہے ہیں ہمارا دل کو صاف کرو، تنہائی میں اللہ کے آگے رو خوب تاکہ دل صاف ہو. تو آنسوؤں سے دل صاف ہوں گے، اور کہنے کہ جب دل صاف ہوں گے تو تمہاری بصارت میں اضافہ ہو، دل کی بصارت میں اضافہ ہوگا. پھر اس سے کیا ہوگا؟ کہنے فرط بکا خوب رونے سے یہ ہوگا کہ جو فساد بصر ہے نا، جو دل کی آنکھوں میں فساد ہے وہ ختم ہوگا. پھر اب تمہارا دل تیار ہوگا اپنے حبیب کی رؤیت کے لیے، حبیب کے دیدار کے لیے. اس لیے بھائی ظاہر جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن باطن اچھا ہو صاحب. یہ ایسا مت ہو کہ صاحب باطن، ہم کتنے لوگ، آپ بھی جانتے ہو کتنے لوگوں کو جن کا ظاہر بظاہر اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بہترین لوگ ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں صاحب. وہ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس اس میں بیٹھیے تو دل لگتا ہے، اور مست ملنگ لوگ ہیں. سمجھے؟ ہم بھی کچھ طبیعت ہماری بھی ایسی کہ ہم انہی لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہم اندر سے صاف ہیں. یہ لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری غیبت نہیں کرتے،
ہم کو یہ دھوکہ کبھی نہیں دیں گے، یہ بندے اندر سے مسلمان ہیں، تو دل ادھر ہی لگتا ہے، اور ان کے ساتھ دل ہمارا لگتا ہی نہیں ہے، جو ظاہری طور پہ بہت زیادہ مقطع چقطع ہیں، لیکن اندر غلاظت بھری ہے صاحب. آپ پلٹے اور حافظ صاحب دیکھا آپ نے، دیکھا یہ دیکھیے آپ شروع ہو گئے، لیکن سامنے دعا میں یاد رکھے گا بہت اچھا. یہ جو منافقت ہے نا، ادھر دل لگتا ہی نہیں. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دل کی دنیا آباد کرو. ہاں اگر دونوں ہو جائیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے بھائی دونوں ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے صاحب. تو جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پر کو عمل کرنے کا ہے، لیکن پہلے تو تزکیہ نفس ہے، بعد میں ظاہر کا ہے. آپ سمجھیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. اچھا میں آپ ایک بات بتائیے، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ ابن ابی، یہ جتنے منافقین اور کافرین تھے نا، ظاہر ان کا سب بالکل ویسے ہی تھا جیسے صحابہ کا تھا. اگر ہم لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اگر ابو جہل آ رہا ہے نا، وہ بھی اسی لباس میں آ رہا ہے، اس کے بھی داڑھی ہے، وہ بھی امامہ باندھا، کیونکہ وہ تو کلچر تھا، وہ کلچر ہی ہے. تو وہ تو سب اس کلچر کے تھے نا. اب ابوبکر صدیق، حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے بھی داڑھی ہے. دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ اس فرق اندر ہے، یہ فرق اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص لباس، ایک خاص وضاقتہ سے آدمی مومن نہیں ہوتا ہے. اصل اندر کی دنیا بدلنی چاہیے. آگے بات ہے. تو اس وجہ سے صاحب یہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ صاحب نمبر 1 تذکیر، خوب ریمائنڈرز لو، ریمائنڈرز جو ہیں خوب کریے صاحب، صبح شام روزانہ کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے رہیں، اور بچوں کو سکھاتے رہیں. ہو گیا. میں آپ لوگوں کو پھر ایز اے فادر مطلب آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے آپ کے بچے جتنے بڑے ہو جائیں، آپ کی بیگم آپ کے ساتھ جتنی بھی بوڑھی ہو جائیں لیکن تذکیر مت چھوڑیے گا. ہمارے استاد، بلکہ استادوں کے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ، آج کل ان کی بڑی طبیعت خراب تھی، پتہ نہیں اس وقت کیسی ہے، تو وہ ماشاءاللہ اس وقت پوری امت کے لیے ایک رحمت ہے. تو کتنے کتابوں کے مصنف ہیں، مطلب وہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ہم لوگوں کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن ابھی ان چند مہینے سال پہلے ان کی بیگم کا انٹرویو پڑھا کہیں، تو بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی اندرونی کے مفتی صاحب گھر میں کیسے وقت گزارتے ہیں. ایک چیز انہوں نے جو بتائی وہ یہی تذکیر کی. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر کراچی میں ہیں تو ایک اصول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہوگا، یا شاید پہلے کھانا ہوگا، اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب سب کو، گھر والے جتنے ہیں سب کے ساتھ 15-20 منٹ جو ہے وہ تذکیر ضرور کرتے تھے. حالانکہ ان کے جو صاحبزادے مولانا عمران یہاں آئے تھے، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ہم عمر ہیں، وہ صاحب اولاد ہیں، ان کی بیٹیاں سب آپ سب آ جاتی ہیں کہ بھائی اس وقت نانا جان جو دادا جان ہے وہ اس وقت، اب ان کی بیگم، ان کی بہو، ان کے سب لوگ بیٹھ کے یہ جب تک ہوتا ہے جب تک مفتی صاحب کراچی میں ہیں. اگر سفر پہ ہیں تو بات دوسری. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے مولوی عمران صاحب خود مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، دارالعلوم کراچی میں خود پڑھاتے ہیں، اور بھائی ان کے ہاں تو اللہ رسول کا تذکرہ چلا ہی کرتا ہے، بھائی سب صاحب علم لوگ ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ صاحب کہ تذکیر ضروری ہے، کہ اگر تذکیر ضروری نہ ہوتی صاحب تو وہ باتیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. رائٹ. پھر ام کنتم شہداء، اب یہاں پہ جو ہے نا ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کا جو اللہ نے مثال دی ہے، اما سب بڈھے ہو گئے تھے، کوئی جوان نہیں تھے. یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اب ان کے بچے سب جوان، کیا وہ بھی بڑھاپے کی طرف مائل ہیں، کوئی ینگ نہیں ہے. لیکن نبی کو فکر ہے کہ وہ بچوں کو روز لے کے بیٹھ رہا ہے.
اچھا ان کے بچے بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اب یہ نبیوں کا حال ہے صاحب, یہ اس کو کہتے ہیں اہل بیت. اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ عام طور پہ تو اگر بچہ بیٹھ کے جائے تو ہمارا یہ بھی نہیں ہوتا بچہ بیٹھا ہے تو اس سے کوئی اور باتیں کرتے ہیں, سپورٹس کی بات کرتے ہیں, پیسے کی بات کرتے ہیں, اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں, فیشن کی بات کرتے ہیں, دعوتوں کی بات کرتے ہیں, لیکن باپ یا ماں بچے سے دین کی بات نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جاؤ. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی سلسلے میں جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں, اور جو لوگ بھائی بہن دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اس کو بھی آپ 22ویں پارے کی 30ویں آیت دیکھیے, 22ویں پارے کی 30ویں آیت دیکھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى. اب یہ حکم ہے, یہ آپشن نہیں ہے. اچھا قرآن شریف کا کیا ہے کہ جو جہاں پہ اللہ نے حکم دیا نا, حکم ہوتا ہے اس کام کو مینڈیٹری کرنے کے لیے, یہ مشورہ نہیں ہے صرف کہ آپ کو آپشن ہے. اللہ کہا وَاذْكُرْنَ. اب یہ خواتین کو, خاص کر خواتین کو, کیونکہ یہ پورا چیپٹر یہاں پہ نا خواتین کا چل رہا ہے, خواتین سے متعلق احکامات, کہ تم یہ میک اپ لگا کے مت نکلا کرو, اور خاص سٹائل میں مت نکلا کرو, پیر بھی رکھو زمین جو ہلکے سے رکھو, یہ کٹ 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 کرتے ہوئے مت نکلو کہ لوگ بیٹھے ہیں تو سب کی بھائی کون گزر رہا ہے بھائی, کٹ کٹ کہ ان کی سینڈل کی آواز آ رہی ہے. تو ہم نے کہا یہ سب مت کیا کرو, ذرا تواضع کے ساتھ نکلا کرو بھائی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, یہ جاہلی عورتوں کی طرح, جاہلیت والے دور میں عورتوں کی طرح یہ بناؤ سنگار کر کے مت نکلا کرو. اچھا پھر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى. اب یہاں پہ احکام حکم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور بیٹیوں کو, کہ وَاذْكُرْنَ کہ جو کچھ وہی نازل ہوئی ہے نا, یعنی قرآن شریف کی آیتیں جو نازل ہونی ہیں فٹافٹ, ہر ہفتے ایک نئی آیت آ رہی ہے, کبھی کبھی تو ایک دن میں کئی وہی آ گئی. لگا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. ارے یہ وہی تو تم لوگ کے گھروں میں نازل ہو رہی ہے. اچھا ہونا ہی چاہیے تھا نعوذ باللہ, جیسے ہم آپ سوچتے ہیں کہ بھائی پھر کیا ہے, عیاشی کرو, پھر تو بالکل ریلیکس کرو, جبریل تو تمہارے گھر پہ آ رہے ہیں, جبریل آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. اللہ کہ نہیں, اب آپ پر ذمہ داری یہ ہو گئی ہے کہ جو آیتیں آئیں وَاذْكُرْنَ, اس کا خوب دور کرتے رہیں, اس کا خوب تذکرہ کرتے رہیں. وَاذْكُرْنَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ, کہ حکمت و سنت, کہ جو قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مذاکرہ خوب کرتے رہیں آپس میں. تو یہ تو ازواج مطہرات. اور پھر کیا ہے بیٹا, اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت بالکل صاف شفاف لوگ رہیں. اب سنیے آپ, اہل بیت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی صاف, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, بالکل صاف شفاف لوگ رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب یہ صفائی پیدا ہوگی ہمارے دلوں کی صرف تذکیر کے ساتھ, سننے سے پیدا ہوگی, بغیر سنے ہوئے نہیں ہو گئی. آپ سمجھیں, اسی لیے اللہ نے 2 کان دیے ہیں جو اتنے بڑے ہیں اور فل ہر ٹائم کھلے رہتے ہیں. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, آپ نے بند کر دی, منہ بند ہو گیا, لیکن یہ 2 کان جو ہیں لگا رہے اس کو صحیح استعمال کرو صاحب, خوب سنو خوب سنو, تو سننے سے ہوگا. تو اہل بیت کا تو یہ ہے. اسی لیے درود شریف میں کیا اہل بیت پر ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل مطلب فیملی, اہل بیت. اور پھر وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم میں کون آگے صاحب, ابراہیم, اسحاق, کیا نام ہے, اسماعیل اور یعقوب, یوسف, سب آگے, بنیامین, سب آگے آل ابراہیم میں. تو بھائی یہ لوگ ایسے نہیں بنے, انہوں نے خوب تذکیر کی. تو اس لیے بھائی بہنوں یہ جو چیز ہے, یہ جو ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل کو صاف, کی آنکھوں کو صاف کرو, یہ ہوں گے رونے سے, روئیے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور جلدی سے بتا دیں, قرآن شریف کی ایک آیت,
اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ دیکھو ہنسو تم لیکن بہت زیادہ مت ہنسا کرو. ہنسو، ہنسنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ مت ہنسا کرو. کہ اگر تم نے یہ ہر قہقہا لگانا اور ہنسی مذاق اور جوکس کو تم نے اپنا سٹائل بنا لیا تو تمہارا دل مر جائے گا. قہقہا بازی سے ہر وقت آدمی قہقہی لگا رہا ہے تو اس سے دل مر جائے. لیکن وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن تم لوگوں کو رونا خوب چاہیے. رونا سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں اللہ کے حضور، اللہ کے حضور ہے. تو اللہ میں یہ کرو، اس سے دل جو ہے وہ صاف ہوگا صاحب. اس لیے یہ ہے کہ رونا اللہ کے حضور میں بہت ضروری ہے صاحب. تو ایک بات تو یہ ہوگی، کتنا ٹائم ہوتا ہے زیادہ ہے، اور بھی بہت، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے لیکن بہت زبردست پوائنٹ انہوں نے ایک اور جلدی دیکھ لی. کہتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ صاحب، کہتے ہیں اشتغل بہی فی الحیات یکفیک ما اور یکفیک ما بعد الموت. کہتے ہیں میاں جب تک زندہ ہو اللہ کے ساتھ شغل کر لو. لفظ کا شغل، اللہ کے ساتھ شغل کر لو. کہتے ہیں مرنے کے بعد یہی کام آئے گا. دوسرے سٹائل تم نے کہا اللہ کے ساتھ شغل کر لو، کیونکہ یہ جو شغل کرو گے نا تم اللہ کے ساتھ، یہی مرنے کے بعد کام آئے گا، باقی نہیں کام آئے گا کچھ. تو یہ لفظ انہوں نے شغل استعمال کیا نا، وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا لگا لو. یکفیک ما بعد، خیر ترجمہ یہ یکفیک موت کے بعد یہی کافی ہے. یہ یکفیک موت کے بعد یہی کافی ہے، شغل ہی کام آئے گا. آپ سے تو جن گھروں میں بالکل اپوزٹ ہے، جہاں پہ دین کی ہوتی ہے بات، جی دنیاوی اس کی بھی گنجائش ہے. جی ہے بالکل. اسی لیے یہ ہے کہ ہر چیز پر کسی بھی چیز کا غلبہ نہ رہے. مطلب اسی لیے کہا گیا کہ دیکھیے آپ کے بچے جب تک دنیاوی علوم میں اچھے نہیں ہوں گے، سمجھا، دنیا کے لیے نافع نہیں ہوں گے. تو جب آپ اس کو بیلنس رکھنا پڑے گا صاحب. اس میں ایسا نہ ہو کہ صرف سو کال دینداری رہے اور دنیاوی علوم میں آپ کے بچے زیرو رہے، تو پھر نافع نہیں ہوں گے. نافع نہیں ہوں گے. اگر نافع نہیں ہوں گے تو پھر وہ صحیح مومن نہیں بن پائیں گے. اس کو سمجھیے گا آپ. جب انسان دنیا کے لیے نافع ہوتا ہے تب صحیح مومن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک حدیث میں نا وہ کہ کیا ہے وہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو. ہم آج کل کی جو دنیا میں ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، آپ سمجھے، تو دینداری بظاہر جو ہوگی اس سے زیادہ نفع ان کو بھی نہیں پہنچ پائے گا. آپ اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ وہ بچے پھر نافع نہیں ہیں. اور جب بچے بڑے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ ہمیں ابا نے ہم کو صرف اماں ابا نے صرف دین ہی سکھایا اور دنیا میں ہم کریں کیا. تو یہ بچے کبھی ریوولٹ کر جائیں گے. جتنے جو کو آپ نے سکھایا ہے نا، وہ کہیں گے ابا کو اماں کو ایک طرف یار یہ تو ہم کو دنیا کا تو انہوں نے کہیں رکھا نہیں. اب وہ بچے محتاج ہو گئے اپنے ذریعہ معاش کے لیے دوسروں کے اوپر. وہ کہیں بھائی یہ کون سی دینداری یار. اس لیے خاص کر امریکہ میں جو ماشاءاللہ جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عام طور پہ لوگ دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ان کے بچے بہترین ایجوکیشن میں بھی ہیں اور بہت ماشاءاللہ دینداری بھی ہے. سیم ٹائم امریکہ میں بہت ایکسٹریم ہے دنیا میں. ایکسٹریم دنیا ہے، بیلنس نہیں ہے. اسی لیے بیلنس ہم لوگ کو دکھانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب. ہے تو ٹف، ہے بہت ٹف ہے. تو جی ہے تو مشکل. جتنا زیادہ دنیا میں ترقی اتنا زیادہ وہ ہے تو ڈاکٹر. لیکن جو لوگ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تو
اور ایک بات اور صاحب یہ سمجھ لیجیے، اب یہ تو آخری دور ہے دنیا کا، یہاں تو ڈاکٹر صاحب مطلب دین پہ جمنا جو ہے ہاتھ میں مطلب برننگ کول پکڑنے کے مرادف ہے صاحب، بہت مشکل ہے صاحب اس وقت جو ہے دین پہ چلنا۔ صاحب ہم نے آپ نے تو گزار لی، اب یہ بچے بس جی 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 نان مسلم بھی بہت جی وہاں کی اس خاک میں ہے ڈاکٹر، انڈیا کی خاک میں، انڈیا پاکستان مطلب انڈیا میں خاک ہے، اس میں وہاں دینداری ہے، مطلب کچھ ایسا لگتا ہے وہاں جائیے تو ایسا ٹھہراؤ لگتا ہے ابھی بھی۔ یہاں آئیے تو یہاں جیسی آپ لینڈ کرتے ہیں جے ایف کے پہ، وہیں سے دوڑ بھاگ شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں کچھ ہے پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب تو اللہ میں نے یہاں بھیج دیا صاحب، اور جو لوگ یہاں نہیں آئے وہ یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہ یہ منہ کو لگتی ہے صحیح سے نہ چھوڑتی ہے یہ عجیب غلط سر۔ بہرحال تو یہ اچھی اچھی باتیں صاحب یہ ہیں۔ ایک پوائنٹ میں نے آپ لوگوں نے ہوگا تو کبھی میں وہ نہیں کرتا ہوں تو پھر بھول جاتا ہوں، اگر میں لائن یہ آ گیا تھا۔ ایک چیز اور میں کل پڑھ رہا تھا، میں نے کہا آپ سے اب وہ جو رونے کی بات تھی نا، وہ ابن قیم نے فرمایا کہ دیکھو متا اقتحطت عین من البکاء من خشیت اللہ تعالیٰ، کہنے کہ دیکھو تنہائی میں بھی، سنیے صاحب، تنہائی میں بھی جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو اور جہنم کو بھی یاد کر رہے ہو مرنے کے بعد بھی، پھر بھی تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، حالانکہ تنہائی میں ہو، بالکل کوئی نہیں ہے وہاں پہ، پھر بھی تم چاہتے ہو کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں لیکن نکلتے ہی نہیں۔ کہنے فعلم، تو اس بات کو خوب سمجھ لو کہ یہ جو قحط ہے نا، یہ جو بالکل اکال پڑا ہوا ہے آنسوؤں کا، اس وجہ سے تم نے زندگی گزار دی جو ہے اللہ سے دوری میں، اب یہ قحط پڑ گیا ہے، یہ قحط ہے بالکل، اور یہ قحط جو ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے پڑا ہے، تو اب بڑا ٹائم لگے گا اس میں، اب بڑا ٹائم لگے گا یہاں مطلب آنکھوں میں آنسو کو لانے میں، لیکن گیو اپ مت کرنا، یہ گیو اپ مت کرنا، ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو موم کرے گا، بس گیو اپ مت کرنا۔ لیکن کہنے یہ سمجھ لو وَأَبْعَدُ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی سب بات ہے۔ کہتے ہیں یہ سمجھ لینا کہ سب اللہ سے دور وہ دل ہیں جو سخت ہیں، جو سخت ہے نا دل، وہی اللہ سے دور ہیں صاحب۔ تو وہ کہنے کہ بھئی ابھی تو تم اللہ کی طرف آئے ہو، ٹھیک ہے آنسو نہیں نکل رہے تنہائی میں بھی، لیکن بہت سخت ہو گیا تمہارا دل، اس زمانے سے سخت تھا، ابھی دھیرے دھیرے موم ہوگا انشاءاللہ، لیکن اب اس سختی پر قانے مت ہونا، یہ مت سمجھنا کہ بھئی ہمارا جو دل سخت ہے تو اب ہم کیا کریں، کہنے نہیں کام کرتے رہو، انشاءاللہ ایک دن جو ہے دل جو ہے وہ نرم پڑے گا، پھر آنکھوں سے آنسو نکلیں گے صاحب۔ تو چلیں صاحب یہ ہو گیا، آئیے صاحب اب مدارج السالکین میں آج ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا تھا، اب رضا کا ختم ہوا، اب آیا جو کل تھینکس گیونگ تھا نا اسی سے متعلق ہے، وہ ہے کیا ہے، منزلت الشکر، شکر کی منزلت، تھینکس کی منزلت۔ تو یہ صاحب بڑا خوبصورت اور بہت پیارا صاحب سبجیکٹ ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، اس میں چند باتیں صاحب بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں منزلت شکر بھی شامل ہے، یہ جو شکر کا مقام ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شامل۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ پوری کتاب جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں لکھی ہے، پوری کتاب میں یہی بتا رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کو پھر سے دوہرا لیجیے کہ پورے قرآن شریف کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اسی لیے ہر نماز میں حکم ہے، تو پورا قرآن شریف ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف،
تو پورے قرآن شریف کے جتنے مضامینی ٹاپکس ہیں نا وہ سب کو 7 آیتوں میں اللہ میں نے کنڈنس کر دیا ہے، جو کہ سورۃ الفاتحہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پورے سورہ فاتحہ کے معانی کو اللہ تعالیٰ نے کنڈنس کیا ہے ایک آیت میں، پوری سورہ فاتحہ کو کنڈنس کیا ہے ایک آیت میں، اور وہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنوں کے اعتبار سے پوری قرآن شریف میں سب سے معنی خیز جو آیت ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، رائٹ۔ اس میں اصل میں عبدیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، اور ہر معنوں میں، ہر چیز میں ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ایوری ڈے ایوری مومنٹ ہم کو نستعین، ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بس۔ تو ابن قیم کہہ رہے ہیں بس یہی تو عبدیت ہو گئی، کامل عبدیت ہوگی۔ ایک تو عبادت ہو گئی ایاک نعبد، اور پھر اللہ سے مانگنا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں ہیں، اگر آپ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سانس لی، اب سانس باہر آئے گی نہیں آئے گی، اس کے لیے بھی ہم کو آپ کی مدد چاہیے۔ تو بس اب ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے عبادت اور استعانت، مدد کرنا، کہنا کہ یہ اس کے مطلب کیا؟ اس میں شکر آ گیا، مطلب عبادت جو ہے وہ بغیر شکر کے نہیں ہو سکتی۔ شکر کیا ہے صاحب؟ اچھا کہنے فردا، فردا مندرج فی الشکر، کہنے شکر ایسی صفت ہے کہ اس میں اللہ سے راضی ہونا آلریڈی بلٹ ان ہے۔ رضا جو ہے نا، اللہ سے راضی رہنا، یہ بلٹ ان ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کریں گے۔ اگر آپ کا نعوذ باللہ اللہ سے پھڈا ہے، نعوذ باللہ اللہ سے ناخوش ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کریں گے؟ تو جب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، رائٹ، تو اس کا مطلب یہ آپ اللہ سے آلریڈی راضی ہیں۔ پھر یہ کہیں اذ استحیل وجود الشکر بدونی، کہنے یہ ناممکن ہے کہ آدمی میں شکر تو ہو اللہ کا لیکن اللہ سے خوش نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو آپ اللہ سے خوش ہیں، رائٹ، تبھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ سے خوش ہیں تبھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شکر ہے وہ نصف ایمان ہے صاحب، شکر جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور حمزہ میاں اور دوسرا نصف کیا ہے؟ ہاں صبر، ہاں وہ طہارہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر جہاں تک اس کی بات صفت کی بات آئی ہے۔ اچھا طہارت اصل میں کیا نام ہے آپ کا عارف بھائی؟ طہارت ایک عمل ہے، صفائی رکھنا، یہ صفت ہے، شکر صفت ہے، اور طہارت جو ہے وہ ایک عمل ہے۔ جیسے نکاح ہے نا، نکاح کا بھی کہا کہ اگر تم جب نکاح کر لو گے تو تم اپنا آدھا ایمان بچا، تو اس کے وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن نکاح صفت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ صفت ہے کہ جو نصف شکر ہے اور نصف صبر ہے۔ صبر شکر سے بات، تو اس لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا اس کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کیا، لیکن یہاں پہ وقت امر اللہ بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ صاحب تم کو شکر کی صفت پیدا کرنی ہے۔ وَنَهَا عَنْ ضِدِّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ناشکری سے ہم کو منع کیا ہے۔ جیسے جمعے کو میں پڑھی آتی ہے نا وہ سورہ بقرہ کی آیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، پھر اس کے بعد وَلَا تَكْفُرُوا، پھر اس کی ضد سے منع کیا گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم ہم کو یاد رکھو ہم تم کو یاد رکھیں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہم کو یاد رکھو ہم تم کو یاد رکھیں گے، وَاشْكُرُوا لِي، اور ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ تو حکم ہو گیا۔ پھر جس چیز سے روکا گیا ہے وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دیکھا میرے ساتھ کبھی ناشکری کا عمل مت کرنا، ناشکری مت کرنا۔
اس میں ایک جلدی سے ایک بات بتا دیں آپ کو، اگرچہ ہر جمعے میں آپ سنتے ہوں گے لیکن اس میں سوچیے آپ، یہی تقدیر ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا تم ایک کام کرو تو ہم ایک کام کریں گے. سو فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے. آپ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ پھر بھی یاد رکھے، اللہ کا نہیں، تمہارا جب تم چاہتے ہی نہیں ہو ہم کو تو ہم تم کو کیوں یاد کریں گے. ایسے تو اللہ تعالیٰ کو سبھی یاد ہے، لیکن جو عزت دینا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خاص تذکرہ کرے، کیونکہ اللہ بھولتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن یہاں پہ یہ عزت والی بات ہے. جیسے آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، ایسا نہیں اللہ پہ بلیو نہیں ہے لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے. رائٹ، ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جب یاد کرو گے تو ہم تم کو اسپیشلی یاد کریں گے. تو تقدیر کا بھی یہ ہے، جب تم کوئی اچھا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہیلپ کرے گا. بیٹھے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب کاہلی سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کیا شعر آپ کو سنا تھا کاہلی پر کہ وہ سوچتے رہنے سے کہاں راستہ بنتا ہے. سوچتے رہنے سے کہاں راستہ بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. تو اب دیوار سے بھی راستہ نکال لیں گے. ایسے بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے آپ کہ یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. تو سوچتے رہنے سے کہاں راستہ بنتا ہے. سر میں سودا ہو، سودا مطلب ایک کمٹمنٹ ہو کہ ہم کو کرنا ہے. تو کہتے سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے. اس لیے وہ کہنے بھائی، اس لیے کہا تقدیر آپ کے ہاتھ میں صاحب. تو اسی لیے فَاذْكُرُونِي، تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے. تو یہ تو ہو گیا سب تقدیر کا معاملہ. اس لیے بیٹا وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے، پہلے پیج میں کیا ہے، کیا ہے وہ، یاد نہیں آ رہی ہمیں. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. پھر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم پہ رحم کرنے کو تیار ہیں. چلو ہم نے تم معاف کر دیا، سب تمہارا درست کر دیا، جاؤ ہم نے رحم کر دیا. پھر وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم پھر پلٹ آئے گناہوں کی طرف، وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم پھر پلٹ آئے، پھر عُدْنَا، پھر ہم بھی پلٹ کے آئیں گے. پھر اب ہم آئیں گے تمہارے پاس پھر غضب کے ساتھ کہ ہم نے سب معاف کر دیا، تمہارا بقایا سب معاف کر دیا تھا، جتنے گناہ تھے سب زیرو کر دیے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے الحمدللہ گناہ زیرو کرے. لیکن ہم نے فرمایا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ، لیکن ہم تم کو وارن کر رہے ہیں اگر تم پھر یہ سیاہ کاری کی طرف آئے، گناہوں کی طرف آئے، عُدْنَا، پھر ہم بھی آئیں گے. پھر یہاں غضب والا ہے، یہ جو ہے توبیخ جس کو کہتے ہیں غضب. تو کہ بھائی پھر ہم آئیں گے، پھر تمہاری پٹائی کریں گے. اب یہ تقدیر والی بات ہو گئی کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم آئیں گے. یہاں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ میں دیکھیے سواب کبھی یہ نکالنا میں کہ ہم ایسا کریں گے. جب انسانی اعمال ہے نا، لگا جب تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. تو یہاں پہ جبر کہاں رہا ہے بھائی؟ جبر تو تب ہوتا، اللہ کہتا ہے چاہے تم کچھ کرو نا ہم تو یہی کریں گے. نہیں اللہ کہتا ہے تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. تو دیکھیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر پلٹ آؤ گے کہ گناہوں کے بازار میں آ جاؤ گے، پھر ہم بھی آئیں گے. ایسی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ہاں نسوا اللہ فنسیہم. گڈ. یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا. اللہ بھولتا کچھ نہیں ہے، یہاں پر وہ والا ہے، محبت والی ہے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں، جاؤ یہاں سے. For every action there is a reaction.
تو اللہ تعالیٰ ریاکشن کرتا ہے, ایکشن ہم لوگ طرف سے ہوتا ہے, رائٹ. تو اس کو یہ آپ یہ سمجھیے گا. تو یہ جو آیت ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اس میں تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اگر سمجھنا ہے آپ کو. پھر وَاشْكُرُوا لِي, اب یہ ایک حکم ہے اور ایک جو ہے ایک چیز کرنے کا حکم ہے, اور دوسرے ایک چیز سے روکا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي, ہمارا شکر ادا کرو, پھر روکا گیا وَلَا تَكْفُرُونَ, اور دیکھو ناشکری مت کرنا. تو حکم بھی ہوا, امر بھی, نہی بھی. وَاشْكُرُوا لِي امر ہے, امر مطلب آرڈر ہے, کرو. نہی کیا ہے؟ روکا گیا ہے. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور دیکھو ہمارے ساتھ ناشکری کا معاملہ نہ کرنا. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا کیا, بھی یہ آیتیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے صاحب شاکرین کی, شکر کرنے والوں کی, بہت تعریف کی ہے. وَوَصَفَ بِهِ خَوَاصُ خَلْقِهِ, اور اللہ نے فرمایا جو لوگ میرا شکر ادا کرتے ہیں یہ تو میرے خاص لوگ ہیں, ہم ان کو خاص بنا لیتے ہیں. شاکرین کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بنا لیتا ہے. وَجَعَلَهُ غَایَةَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَوَعَدَ أَهْلَهُ بِأَحْسَنِ جَزَائِهِ. اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس ہم نے تم کو اسی لیے تو پیدا کیا تھا کہ تم ہمارا شکر ادا کرتے رہنا. کیونکہ ابلیس نے شکر نہیں ادا کیا نا. کوئی بھی خبیث جو ہے, خبیث جن ہو یا خبیث انسان ہو یا جو شیطان ہے, وہ شکر ادا نہیں کرتا. تو اس کو ابن قیم فرمایا وَجَعَلَهُ غَایَةَ خَلْقِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو مقصد جو ہے عبادت ہے نا, وہی آ گیا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اس میں عبادت آ گئی. اب عبادت میں شکر ہے صاحب, بغیر شکر کے کیا عبادت ہے صاحب. دیکھیے سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد, سب شکری ہے بھائی. آپ الحمدللہ رب, شکر ہے صاحب. تو کہنے شکری شکر ہے. تو کہتے ہیں یہ شکر ادا کرنا یہ غایت ہے ہمارے آپ کے کو جو پیدا کیا گیا, اس کی غایت کیا ہے, مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے خالق کی کا شکر ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے شاکرین کے لیے, شکر کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت جو ہے وہ جزا رکھی ہے. وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر جو ہے, سنیے اب آپ سنیے, شکر جو ہے یہ سبب ہے اللہ کی طرف سے اور نعمتیں ملنے کا. وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے تو اتنا اضافہ کریں گے. اور سب اس آیت کو بھی پتہ نہیں کب پہنچیں گے. اس پہ ایک چیز اور دیکھیں, اللہ کی رحمت حضرت چھپی ہوئی ہے اس آیت میں. دیکھیے آپ, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, پھر کیا فرمایا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, رائٹ, فَإِن کیا ہے؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو فوراً ہم تمہاری پٹائی کریں گے. یہ چیز ہے صاحب. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں ہم دعا کرتے ہیں یہ فوراً اللہ قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا, کہنے بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو فوراً پٹائی نہیں کرتا ہے. اچھا جواب ہے. تم گناہ کرتے ہو تو فوراً پٹائی نہیں کرتا اللہ. تو ایسی سمجھے گا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم فوراً پٹائی کریں گے. ہاں یہ یاد رکھنا کہ میرا پھر عذاب بہت ہی سخت ہے. اب یہ ڈرا رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فوراً پٹائی کریں گے. اسی نے فرمایا انما یؤخرہم, ہم تاخیر دیتے ہیں, چلو شاید پلٹ آئے, رائٹ. لیکن شکر جب آپ کرتے ہیں فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا اس کو تھوڑا مؤخر کر دیتے ہیں, اچھا کل دیں گے, پرسوں دیں گے.
شکر ادا کرتے اللہ فوراً اللہ کہتا ہے بھائی اس کو اور دو، بھائی اس کو اور دو. اچھا کفر کرنے ناشکری پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب چھین لیں گے. اللہ نے کہتا ہے ہم تھوڑا اور ٹائم دیں گے اس کو. انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ اس کو اور ٹائم دے گا. یہ اللہ کی کریمی ہے صاحب. وہ کیا تھا صاحب، شیخ صاحب کو بہت پہلے سنایا تھا بڑے عارفانہ. ہاں اس کے کرم نے کریم کے، سنیے صاحب، کریم کے کرم کا جب ظہور ہوتا ہے، کریم کے کرم کا جب ظہور ہوتا ہے تو گناہ سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے. گناہ سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے. اللہ کا یہ مجبور تھا بیچارہ، چلو اس کے حالات ایسے تھے، چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا. اب یہ کریم ہے. کریم کے کرم کا جب ظہور ہوتا ہے تو گناہ سے پہلے ہی عفو قصور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے بھائی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم اگر ناشکری کرو تو رائٹ اوے ہم تم کو پنش کریں گے. بس یہ یاد رکھنا کہ اگر ہم نے پٹائی کا ارادہ کر لیا پھر بہت پیٹیں گے. تو اللہ ٹائم دے رہا ہے کہ ذرا دیکھ لو، اپنے حالات کو صحیح کر لو. تو یہ اللہ کا خیر. اب آئیے حارثاً و حافظاً لنعمتی. اب دیکھیے کہتے ہیں جو کیا ہوتا ہے پلان، جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں، جب کوئی چیز خریدتے ہو تو وہ کہتے ہیں صاحب اس کا ایکسٹرا پیسے دیں گے تو ہم اس کا وارنٹی ہوگا. ہاں ایک لفظ ہے نا اس کے لیے کہ وارنٹی بھی ہوگی، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ سیفٹی کے لیے کیا ہوگا؟ پروٹیکشن ہے صاحب. اب یہ پروٹیکشن پلان ہے صاحب. وہ کہہ رہے ہیں شکر جو ہے یہ پروٹیکشن پلان ہے. وہ کیا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اگر ان کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے شکر ادا کریے. تو اس سے کیا ہوگا؟ پروٹیکشن ہو جائیں گی. جو موجودہ نعمتیں ہیں کہیں جائیں گی نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں حارثاً و حافظاً، یہ شکر جو ہے حافظ بن جائے گا لنعمتہ. جو نعمت آپ کے پاس ہے نا ان کا حافظ بن جائے گا. حافظ مطلب یہ ہے پروٹیکٹر بن جائے گا. تو یہ شکر جو ہے یہ پروٹیکشن پلان ہے تاکہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ باقی رہیں. رائٹ. پھر فرما رہے ہیں کہ ہاں پھر اللہ چونکہ اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، اللہ کہتا ہے بھائی تم شکر ادا کرو ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے. تو ایک تو شکر سے کیا ہوگا جو کچھ ہے ہم اس کو سیو کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اور دے رہا تھا. وَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَهُ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِآيَاتِهِ وَاشْتَقَّ لَهُمْ اسْمًا مِّنْ أَسْمَائِهِ فَإِنَّهُ. پھر دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اسماء حسنہ میں سے ایک نام الشکور بھی اپنا بتایا. اچھا حالانکہ الشکور تو بھائی شکر سے رائٹ، لیکن اللہ نے دیکھو شکور کیا ہے؟ ہم شکر کرنے والوں کے شکر کو قبول کرنے والے ہیں. تو قبول شکر کا کو قبول کرنے کی ذات صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ. آپ نے مجھ کو کوئی فیور کیا، جیسے آپ یہ اپنا ذکی بھائی نے صاحب بسکٹ بھی کھلایا، چائے بھی پلائی، تو میں نے آپ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا الحمد جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. تو یہ ہمارا شکر ہو گیا ان کے لیے. رائٹ. تو شکر تو ہم کو ایک دوسرے کو ادا کرنا ہے، لیکن حقیقی جو شکر ہے، جو ریئل شکر ہے وہ اللہ کا ہے. ذکی بھائی کو توفیق ملی، چاہے آپ بتاتے ہیں آپ کی وائف، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھی وائف دی. ہاں ذکی بھائی کو اتنی اچھی وائف ملی، پھر ان کو اتنی اچھی طبیعت ہوئی کہ صبح اٹھ کے ہم آپ کے لیے چائے بنائیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور پھر گرم اس میں رکھیں، پھر شوہر سے کہیں کہ جب آپ جائیے گا تو یہ آپ لیتے جائیے گا سب. Instead of asking for a Betty. Instead of asking for Betty. تربیت ہے. تو اب ہم نے جب شکر ان کا ادا کیا تو ان کی بیگم کا بھی کیا، وہ بلٹ ان ہوا. اب ہوا یہ کہ اصل شکر اللہ کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایسا بنایا.
اب اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل جو حقیقی شکر ہے نا وہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سب کے شکر کو قبول کرنا ہے، تو قبول کرنے والی ذات ایک ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو شکر ادا کریں یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی تمہارے ساتھ کچھ کرے تو اس کو شکر ادا کرو بھائی، اس کا شکر۔ لیکن یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دلجوئی ہے، یہ دلجوئی ہے، کیونکہ جو ذکی بھائی نے کیا نا اصل میں اگر آپ دیکھیں تو حقیقی طور پہ انہوں نے نہیں کیا، جو کچھ ہے پانی سے لے کے اس کے اندر پتی اور شکر اور دودھ یہ سب دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہے۔ ہاں ان کو توفیق ہوئی کہ صاحب یہ چائے لائیں، تو اس توفیق پر ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہاتھ جس کا کار فرما ہے پیچھے سے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم انسانوں کا شکر ادا نہیں کرو گے اللہ کا نہیں کر سکتے۔ حضور فرمایا بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ یہ کیا ہے کہ ذکی بھائی نے تو چائے پلائی اور ہم نے چائے پی بھی لی، ان کا شکر نہیں ادا، ہم کہا اللہ تیرا شکر لگا، نہیں یہ کیا بات ہے، پہلے اس کا شکر ادا کرو پھر ہمارا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے دین میں کیا زبردست ہے، جو آپ نے لفظ کہا نا دلجوئی، بہت اچھا لفظ ہے یہ دلجوئی، جو ہے دل کو رکھنے کے، مطلب ہم ان کا دل توڑ کے سمجھا اللہ سے تعلق نہیں پیدا کر سکتے کہ ذکی بھائی کہ یار یہ ہم نے سب کو چائے پلائی، کسی نے ہم سے کچھ جزاک اللہ تک نہیں کہا، یار سب پی گئے، لیکن ہم کہا اللہ تیرا شکر کیا آپ نے چائے پلائی تو یہ تو بیوقوفی بات ہوئی نا۔ تو اس کو نبی پاک فرمایا ہے، تو اس کو فرمایا کہ لم یشکر کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت بتائی الشکور، کہ اللہ ہی تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو ہر قسم کے شکر کا سزاوار ہے، رائٹ، اور پھر وہی قبول کرتا ہے۔ جیسے نا انہ توابہ سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللہِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب یہاں توابہ ہے، تواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، لیکن یہاں پر تواب فعال کے بدن پہ اللہ نے کہا بھائی توبہ کو قبول کرنے والا بھی صرف میں ہی ہوں، کوئی توبہ نہیں قبول کر سکتا۔ نعوذ باللہ جیسے کرسچن کرتے ہیں نا، وہ جاتے کانفیشن روم میں آتے ہیں، وہ کمرے کو بند کر لیتے ہیں، ایک طرف پادری بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں پردہ ہے، ادھر آپ بیٹھے ہیں، آپ پادری سے کہہ رہے ہیں بھائی میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ پادری کہتا جاؤ سب ہم نے سب معاف کیا۔ ابھی کیا بیوقوفی بات ہوئی؟ قرآن نے اس کو انہو کانا توابا، صرف اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے جو توبہ کو قبول کر سکتی ہے، اور یہ امام اور مفتی اور یہ ہم لوگ کیا ہیں بھائی؟ ابھی وہ اوپن ہاؤس میں آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں، ادھر صحت آپ لوگ، ابھی جو کل آدمی مسلمان ہوا نا یہ الحمدللہ اپنے اوپن ہاؤس میں اس نے یہی سوال کیا ابھی تھرسڈے کو، یہ گناہ کے اس نے کیا تھا، ایک اور سسٹر آئی ہیں وہ بھی الحمدللہ بالکل کہیں سے اس ویک قبول کر لیں گے اسلام انشاءاللہ، تو انہوں نے یہ اس نے کیا تھا بھل کہ اسی کے اوپر توبہ کے قبول کرنے کے اوپر یہی بات چل رہی تھی۔ تو ہم نے کہا بھائی ہم لوگ جو پریسٹہڈ ہے وہ کرسچینٹی میں ہے، اسلام میں پریسٹہڈ نہیں ہے، جو کانسیپٹ پریسٹہڈ کا عیسائیت میں وہ ہم لوگ کیا تھوڑی ہے بھائی، امام آپ کو بتا رہا ہے قرآن حدیث میں یہ ہے، بس اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے کسی امام کی، بھائی اس نے اللہ رسول جو پڑھا تھا وہ عوام کو بتا دیا، لیکن ہم کوئی ہولینس تھوڑی ہے ان لوگ کیا ہولینس ہے بھائی؟ تو میں نے ان کو بتایا، اس عورت کو اور ان کو بتایا یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا، اسی لیے جب پادریوں کو چھوٹے موٹے خدا مانتے ہیں۔ اچھا سورہ چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، دیکھیے کوئی نہیں گناہوں کو معاف کر سکتا مگر اللہ کے، مطلب یہ صرف اللہ ہی گناہوں کو معاف کر سکتا، کوئی پادری امام تھوڑی کیا کر سکتا۔ اب یہ حماقت ہے، اور یہی حماقت نعوذ باللہ ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کرتے ہیں، جب ہم لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، گدھے ہیں ہم لوگ صاحب، سمجھ میں نہیں آتے کیوں کرتے ہیں بھائی، قبروں پر جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں
اور پھر ان سے مانگتے ہیں. زندہ بزرگوں سے دوسری بات تو زندہ پیر سے مانگنے لگے. اچھا زندہ پیر سے بھی مانگتے ہیں. اچھا زندہ کے پاس جا کے اچھا ان سے بھی مانگتے ہیں. چلے صاحب یہ تو ایک نئی بات معلوم. اچھا وہو شکور وہو یوصل الشاکر الی المشکور ہی بل یعید الشاکر مشکور. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ابن قیم فرماتے ہیں بلکہ شکور کا مطلب یہ بھی ہے. سنیے اب ابن قیم نے شکور کا معنی ایک بار کہلیں شکور وہ ہے ہوا یوصل الشاکر الی المشکور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو شکر کی توفیق دے گا تاکہ جس کا تم شکر ادا کر رہے ہو اس تک تمہاری رسائی ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ تم نے ذرا سی نقل و حرکت کی شکر کی طرف, اللہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اب اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ اب آپ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. تو وہی بات ہوئی, آپ نے ایک قدم بڑھایا اب اللہ 10 قدم آ گیا آپ کی طرف. آپ نے ہر بات پہ شکر ادا کرنا شروع کیا, آپ نے ایک بات پہ شکر ادا کرنا شروع کیا. ابن قیم الشکور مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ پھر اب آپ کو ہر بات توفیق دے گا کہ بھائی یہ بندہ شکر میرا ادا کرتا ہے. تو آپ نے ذرا سی نقل و حرکت کی, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انوار و برکات نازل کرنا. یہ شکور صاحب. وہو غایت الرب من عبدہ وآلہ ہم القلیل من عباد. لیکن کہنے دیکھو بہت ایسے لوگ بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. وہ کیا کہتے ہیں صاحب, وہ دال میں نمک کے برابر جو واقعی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سمجھے. لیکن جو پرابلم نہیں مطلب یہ ہم لوگ میں پرابلم ہے. اللہ میں نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ دیکھیں یہ زبانی زبان خرچ سے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن پھر ہمارے احکام توڑتے رہیں, ہم کو یہ پسند نہیں ہے. یا آپ میرے ساتھ کھیل کر رہے ہو. اگر حقیقی شکر ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرو. اور ایسے بہت کم لوگ ہیں. اللہ فرمایا ایسے بہت کم لوگ ہیں. ہاں زبانی دماغ خرچ کرنے والے بہت مل جائے گا. اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر, اللہ تھینک گاڈ تھینک گاڈ تھینک گاڈ, خوب چل رہا ہے. اچھا اس پہ گاڈ پہ عمل کریے, گاڈ کے کہنے پہ عمل کریے, وہ نہیں کریں گے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی جو شاکرین ہیں یہ تو بہت کم ہے. اچھا آپ سنیے قرآن شریف کی بات آیت سن لیجیے. کہ قال اللہ تبارک واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 172. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا عبادت میں شکر بلٹن ہے. اس کو یاد رکھیے گا. بغیر شکر کی عبادت ہو نہیں سکتی, ہو نہیں سکتی. آپ اللہ سے ناراض ہو آپ اللہ کی عبادت کریں, یہ کوئی عبادت ہی نہیں. کوئی آدمی سجدہ تو کر رہا ہے زبردستی لیکن اللہ سے خوش نہیں ہے تو یہ کوئی عبادت ہی نہیں ہوئی, دل سے آپ کر ہی نہیں رہے ہو. اس لیے کہہ رہے شکر جو ہے وہ عبادت میں بلٹن ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون, وہی جو میں نے ابھی آپ سے اللہ ایک دفعہ فرمایا شاکرا لانعمی. اللہ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو شاکر ہیں, ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں. لانعمی اللہ کی تمام نعمتوں کی. اچھا نوح علیہ السلام کی ایک صفت اللہ نے فرمائی انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام جو تھے وہ ایسے بندے تھے کہ بہت شکر ادا کرتے تھے, شکورا تھے, بہت شکر ادا کرتے تھے. اچھا اب دیکھیے یہ آیت دیکھیے صاحب سورہ نحل کی 78 ہے. سنیے اب آپ. واللہ اخرجکم, وہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو نکالا. کہاں سے نکالا؟ من بطون امہاتکم, تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اللہ فرمایا لا تعلمون شیئا, جب تم کو نکالا نا تم کو دنیا کی کچھ نہیں معلوم تھے. تم کہاں آگے ہو کیا ہو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. لا تعلمون شیئا. اور دیکھیے شیئا دیکھیے آپ, کچھ نہیں معلوم تھا, زیرو معلوم تھا تم کو. آپ سوچیے زیرو معلوم تھا. لیکن اللہ فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی فیکلٹیز دی باڈی میں کہ بس جیسے جیسے تم یہاں دنیا میں رہے سب سمجھ میں آنے لگا. سمع کان دیے, ابصار دیے آنکھیں دی, الافئدہ دل دیا, مطلب پوری باڈی دی, اور خود بخود پروان چڑھتی رہی.
لعلکم تشکرون، اب شاید کہ تم لوگ شکر ادا کرو. اب یہ دیکھیے آپ، لعلکم، شاید کہ تم لوگ شکر ادا کرو. اللہ کہہ رہے ہیں شاید کہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں شاید دیکھیے، لعلکم، سب کچھ دیا. اچھا جب بچہ پیدا ہوتا سوچیے آپ، ماں کے پیٹ میں روتا ہی نہیں ہے. روتا تب ہے جیسی ماں نے اس کو ڈیلیور کیا، وہاں پیں 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 شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو فوڈ اور واٹر کی فیکٹری تھی نا وہ لگی ہوئی تھی. بغیر روئے ہوئے سب اس کو بچے کو مل رہا تھا ماں کے پیٹ میں. کھانا بھی مل رہا تھا اور سروائیول کی تمام چیزیں مہیا تھیں، کہ پیٹ بھی ماں کا پورا فیکٹری ہے صاحب، سب کچھ بلٹ ان ہے اس میں بچے کے لیے. لیکن جیسے اس کو ڈیلیور کیا گیا، اب وہ جو فری سپلائی تھی نا کھانے کی، پینے کی، سروائیول کی، وہ ختم ہو گئی. اب جیسی یہ صاحبزادے یا صاحبزادی ڈیلیور ہوئیں، اب ان کو احساس ہوا اما کھانا کہاں گیا، پانی کہاں گیا، یہاں تو کوئی عجیب ہے، یہاں تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، سب چیز غائب ہو گئی. اب وہ کارڈ کاٹ گئے، کارڈ کاٹ دیا تو اب سب چیز کٹ گئی. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود سمجھا دیا کہ جب تک رو گے نہیں تب تک کچھ ملے گا نہیں. بغیر طلب کے کچھ نہیں ملتا. اب جب طلب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے چھاتی میں پانی، وہ دودھ دے دیا، اب اس کو مل رہا ہے. اب یہی بچہ جیسے پیدا ہوا، اس کا طلب یہ ہوئی کہ اب چل کے جاتا ہے، کھانے کی طرف چل کے جاتا ہے. اب ماں نہیں لاتی، چل اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا، پھر دنیا میں پھیل گیا تھا. اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو نشو نما ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نشو نما جو ہے، یہ طاقت جو پیدا ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے یہ سب ہم ہی نے تو کیا ہے. یہ سب اس لیے کیا ہے کہ لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آدمی اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے پھر وہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے. اسی لیے حقیقت کو یاد رکھیے کہ آپ بچے پیدا ہوئے تھے، اور تھوڑا اور پیچھے جائیے گا تو آپ نطفہ تھے، اس سے آپ کچھ تھے ہی نہیں. اس سے پہلے آپ منی تھے، آپ سپرم تھے. تو کتنا پیچھے آپ جائیے گا، تو آپ جتنا پیچھے جائیے گا آپ معلوم ہوگا آپ کچھ تھے ہی نہیں. اور صاحب انتہا یہ ہے کہ ہم پھر کچھ نہیں ہوں گے. بہت قابل فکر و تفکر کی بات یہ کہ جیسے ہم پہلے کچھ نہیں تھے، رائٹ، اب ہم پھر کچھ نہیں ہوں گے. یہ چند روز کی کہانی ہے. صاحب جو کہتے ہیں یہ ڈرامہ بازی جو ہے نا دنیا کی، یہ ڈرامہ چند روز چلے گا پھر کچھ نہیں. کیا آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا اعتبار ایسی زندگانی کا. بلبلا ہے، بلبلا سب کو معلوم ہے، بلبلا پانی پہ پھٹ جاتا ہے. بس ہم بھی بلبلے ہیں، وہ پھٹ جائیں گے، آج پھٹے کل پھٹے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ فرمائے لعلکم، شاید کہ تم اپنی حقیقت کو جان کے شکر ادا کرو کہ کچھ بھی نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں رہو گے، شکر ادا کرو. اب آئیے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ فرمایا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 144 میں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بھرپور جزا دے گا. اچھا آخری آیت جو انہوں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ وَقَالَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صبار اور شکور سب دو صفتیں بیان کی ہیں. اللہ فرمائے ہماری باتوں میں اور ہماری تخلیق میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہماری بڑائی کی، لیکن کن لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو ان میں صبر بہت ہے، صبار ہیں اور شکور اور بہت شکر ادا کرتے ہیں، تو ان کو بہت بڑی بڑی نشانیاں اس کو ملیں گی. چلیں تھا ابھی تو یہ چیپٹر شروع ہوا تھا، یہ بہت لمبا جائے گا انشاءاللہ، پتہ نہیں کتنا لمبا چیپٹر ہے سب، لیکن یہ شکر کا جو ہے ہاں یہ نہیں زیادہ لمبا نہیں ہے، 4-5 پیج ہے بس. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے اس کو یہیں سے شروع کریں گے.
وہ پرویز بھائی کے لیے دعا کر لیجیے صاحب, اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرما دے. پرویز بھائی ان کے لیے جو ڈاکٹر سعید رزاق صاحب تو صحیح ہے ماشاء اللہ, گھر آ گئے, میں نے کل بات کی تھی. ان کو بھی کاربیٹ ہو گیا نا, پرویز بھائی جو نہیں آتے تھے ان کو بھی کاربیٹ ہو گیا, ان کی وائف کو بھی ہو گیا. ہاں لیکن آپ دونوں صحیح ہیں, اچھے صحت بہت. وہ ڈاکٹر تاج الدین صاحب کے بیٹے کو بہو کو ہو گیا تھا, تو میں نے کل فون کیا تھا تو معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ صحت مند ہو رہے ہیں الحمدللہ. تاج الدین ان کی بہو کو بھی ہو, پہلے بیٹے کو ہوا شکاگو میں جی, پھر ان کی بہو کو ہوگا. ان کی بہو پریگننٹ بھی 4 مہینے کی پریگننٹ, تو ان کو بھی ہو گیا. تو اس سے زیادہ فکر تھی, لیکن الحمدللہ کل انہیں بتایا کہ فون پہ بات ہوئی ٹیکسٹ پہ کہ ماشاءاللہ وہ اب صحت مند ہے. سمیع زمان صاحب کے لیے دعا کریے, ان کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, ابھی تک آ نہیں پا رہے, کافی ویک ہے. تو اللہ تعالیٰ صحت دے ان شاء اللہ. کیسا دعا فرمائیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت عطا فرما. تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما, ان کو اللہ کفر و شکر سے اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرما, گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو آسان فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکی بھائی جو ہیں جو خدمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں سخ روی عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جن لوگوں نے ہم پر احسان کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تعالیٰ ہمارے والدین نے سب سے زیادہ احسان کیا, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو عالم برزخ میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما, ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.